میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آج کا شیعہ نام حسین پہ قتل ہو جاتا ہے، آج کا شیعہ نام حسین پہ گھر جلوا رہا ہے، آج کا شیعہ نام حسین پہ مارا جا رہا ہے، اور شہادت سے لے کر آج تک حسین حسین کرتا رہا ہے۔ جنہوں نے حسین کو دیکھا نہیں ان کے دل میں اتنی محبت ہے تو جن کے سامنے حسین تھا بالکل اس نے مارا، چڑ چڑ کے مارا۔ کوفے میں کوئی شیعہ تھا ہی نہیں، اگر کوئی تھا تو گمنام یہ صورتحال تھی۔ سارے کے سارے عقیدتاً محبتاً خلفائے راشدین والے تھے، ان کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے اور وہ اس کو ماننے والے تھے۔ تو اب کوفے شہر کو سمجھے جو کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا، شیعوں نے قتل کیا، شیعہ ہی پیٹتے ہیں، میں اس کا جواب پیش کر رہا ہوں سرکار۔ ہماری شیعہ قوم کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، صدیوں سے لگاتے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا یا امام حسین کو دعوت نامے بھیجے وہ سب شیعان علی ابن ابی طالب تھے، یعنی ہماری طرح اثنا عشری امامی تھے، محبت اہل بیت رکھنے والے۔ تو یہ بالکل الزام ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تھوڑا سا آپ کوفہ شہر کی ہسٹری کو سمجھیں کہ یہ کوفہ شہر ہے کیا۔ یہ کوفہ شہر خلیفہ ثانی نے اپنی خلافت کے دور اسے فوجیوں کا ایک مرکز آپ کہہ لیں، چھاؤنی کہہ لیں، اس لیے کہ اس وقت ایران سے، خراسان سے، شام سے جو بھی آتا، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا یا مدینہ تک پہنچتا تو اس کو ادھر سے گزرنا ہوتا، تو انہوں نے اس کو بہترین شہر بنایا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں رکھا اور ان کو اچھے وظیفے لگائے، اور انہوں نے جو کام کیے وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ فتوحات کیونکہ ان کے زمانے میں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو ضرورت سمجھا اور بہترین شہر بنا دیا۔ جو بندہ شہر بناتا ہے، یہ عام سی بات ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے گن گاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اس کے ماننے والے، اس کے عقیدت مند اس شہر میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس قدر وہ وہاں پہ اپنی جڑیں چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے اور پوتے، وہ یہ پوتے ان کا ایک، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوفے والے وہاں پہ کثرت کن کی تھی، تو کثرت یہ انہی کے چاہنے والوں کی تھی۔ ان کا دور گزرا، پھر حضرت تیسرے خلیفہ تشریف لائے، ان کا بھی بڑا نام تھا، انہوں نے بھی بڑا وہاں پہ ساتھ شام ہے، بصرہ ہے، وہاں بنو امیہ کے ایک اور ہستی امیر شام ہے، تو ان دونوں نے مل کے جو بھی وہاں پہ خدمات کی وہ مسلمانوں کے سامنے۔ تو میرا جو اس میں مدعا ہے کہ ان کے ایک بہت کثیر تعداد میں ان کے چاہنے والے پورے اس ماحول میں انہی کی تھی۔ پھر یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت ملی، تو حضرت علی علیہ السلام کے کو خود مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت لوگوں کی، انہی لوگوں نے اسی نظریے پر، اسی سوچ پر میری بیعت کی جو خلیفہ اول تھے، خلیفہ ثانی کو مانا اور خلیفہ اب تیسرے کو، مطلب ہے کہ وہ ایک، اب جو سمجھے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، ان کے لیے یہ اچھے انسان تھے، انہوں نے خلیفہ بنائے اور اسی بنیاد پہ مجھے۔ اب مولا امیر علیہ السلام کا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کوفے والوں نے جو مجھے خلیفہ مانا ہے وہ ایسا نہیں کہ جیسے آج کے شیعہ امام اول مانتے ہیں اور سارے ان کے ساتھ ہیں اور علی علی کرنے والے، ایسا نہیں تھا۔ وہاں ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، ایک پولیٹکس جماعت تھی، اس نے وہاں پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا نعرہ لگایا گیا، اور لیکن حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اب کیونکہ وہ اس میں پارٹیاں بن گئیں، کثرت ان کی تھی، پھر حضرت علی علیہ السلام ان میں الجھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو وقت گزارا وہ زیادہ جنگوں میں اور ادھر ادھر ہو گیا، مولا کو شہید کر دیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد اب آپ نے سمجھنا ہے کہ بات کیا ہوتی ہے۔ امیر شام کو حکومت مل گئی، اب سمجھے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر شام بے تاج بادشاہ بن گیا، اسلامی سلطنت پر اسے حکومت مل گئی، کوئی بھی پتہ نہیں ہل سکتا تھا اس کی مرضی کے بغیر، ایسا حاکم ان کو ملا، اور وہ اس کو امام حسن کی شہادت کرا دی، یا جو بھی ہے امام حسن بھی چلے گئے۔ اب دور شروع ہوتا ہے امیر شام کا۔ امیر شام بڑا سیاسی ذہن آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ماننا پڑتا ہے جو کسی کی صفت ہو، اور وہ اس کو حکومت کرنی تھی، بادشاہ پہ اس کی سوچ تھی، انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے بس مانتے چلے جاؤ، جو سر اٹھائے گا اس کا سر نہیں رہے گا۔ اس نے ان کو جب حکومت ملی تو یہی کوفہ شہر، اس نے اس پہ فوکس کیا کہ یہاں سے آواز اٹھتی ہے، کبھی عدلی کے لیے، کبھی امام حسن کے لیے، کبھی یہاں پر، تو انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، انہوں نے زیاد ابن سمیہ، یہ اس کو اپنا بھائی کہتے تھے، اور ان کے والد یعنی ابو سفیان کی اولاد میں سے تھا، لیکن یہ خود کوفے کا رہنے والا تھا۔ اب شبلی نعمانی نے، اور اس کے بعد مودودی نے، بدایہ و نہایہ نے، ابن کثیر نے، تاریخ کامل نے، سب نے لکھا
سب تاریخوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ بندہ جو زیاد ابن سمیہ ہے، اس کو جب کوفے کا گورنر امیر شام نے بنایا، اس کو اس نے فری ہینڈ دے دیا، ایک کوئی شیعہ کوفے میں نظر آئے یا شبہ ہو تو اس کو قتل کر دو، اس کو کوفے سے دربدر کر دو، اس کو بھگا دو۔ اس نے اتنا ظلم کیا۔ اب تاریخ طبری والے نے لکھا، کیونکہ یہ کوفے میں تھا، اسے جانتا تھا یہ شیعہ علی کا ہے، خاص یہ شیعہ یہ چاہنے والا ہے، اس نے آ کے وہ حشر نشر کیا کہ وہاں پہ شیعہ نظر، اصل شیعہ جو ہماری طرح ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی اکا دکا کوئی ہوگا، وہ گمنام تھا۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیریڈ 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، 3 سال کا نہیں، 20 سال اس کی حکومت رہی ہے امیر شام۔ 41 ہجری میں آیا، 51 ہجری اور 61 ہجری میں یزید بیٹھتا ہے۔ اب اس 20 سالوں میں ہوا کیا؟ 20 سالوں میں انہوں نے، ان کی اتنا خوف، ان کی اتنی حکومت، یعنی مدینہ سے لے کر آپ ایران بھی انہی کی حکومت میں ہے، ادھر یمن بھی، مصر بھی، پورا جہاں تک مسلمانوں کی، انہوں نے جناب اس پہ ایسی حکومت کی کہ کوئی پر نہیں مار سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 20 سالوں میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، بالکل کسی نے آواز اٹھائی نہیں، اتنی ان کا خوف تھا۔ اور کوفے کی میں بات کر رہا ہوں، کوفے میں اس نے شیعوں کے گھروں کو، اب یہ جو لفظ روایت کے، ان کو قتل کیا، ان کو جنگلوں میں ملے تو مارا، صحراؤں میں ملے تو مارا، غریب الوطن کر دیا، وہ بیچارے یہاں تک کہ اب 20 سال ایک حکومت کرتا ہے ایک بندہ، وہاں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ 20-21 سال جس نے وہاں پہ صرف اپنے ہی بندے کوفے میں پیدا کیے، کہ یہ کوفے میں جو وہاں 18 لاکھ یا 19,000 یا 18,000 یا جتنے بھی خطوط لکھنے والے تھے، یا لاکھوں میں وہاں لوگ آباد تھے، وہ سارے کے سارے عقیدتاً محبتاً خلفائے راشدین والے تھے۔ ان کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے اور وہ اس کو ماننے والے تھے۔ 20 سال جس آدمی کو، اور ایسا حاکم جس کو اوپن اس نے کہہ دیا کہ جہاں اور ہر شہر میں اپنے گورنر، اپنے یہ جو مدینے میں تھا ولید بن عتبہ، یہ اس کا توجہ ہے، اور یہ سب اس کی ہر طرف اسی کی حکومت ہے۔ یہ وقت گزرا، پھر دور آتا ہے یہاں تک کہ امیر شام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے جو کمال کیا کہ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ خود اپنی کوشش کا، بچہ نہیں تھے وہ، کوئی عام آدمی بھی نہیں تھا، ہم نہیں مانتے، ہمارا ان سے نہیں بنتی، اس لیے ہمارے امام کی نہیں بنی، ہم بھی نہیں بنتے، لیکن وہ بڑا اپنے طور پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کوفے ہی میں لوگوں کو اور پورے شہروں میں پہلے ہی اپنے بیعت لے چکا تھا، اتنی بیعت لے چکا تھا کہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے 3 بندے تیری بیعت نہیں کریں گے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے یزید کو خلافت دی، یزید نے پھر وہ بیعت کے لیے ان کو لکھا، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، اس میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اب کوفے شہر کو سمجھے جو کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا، شیعوں نے قتل کیا، شیعہ ہی پیٹتے ہیں، میں اس کا جواب پیش کر رہا ہوں سرکار۔ تو پہلے اب کوفے شہر کے وہاں ماحول کو سمجھیں، سیاسی ماحول کیا ہے۔ پورا کا پورا کوفہ جو ہے بنو امیہ کے چاہنے والوں کا ہے، اس لیے کہ معاویہ کی حکومت، امیر شام کی حکومت وہاں 20 سال سے ان کی حکومت ہے۔ وہاں کا جو گورنر ہے زیاد بن سمیہ، وہ بھی ان کا ایک بھائی کی طرح لگتا ہے، اور وہ اتنا سخت شخص تھا کہ دوسرا سمجھے۔ اس نے اس کو لکھا کہ علی شہید ہو گئے، حسن والے، اب اگر کوئی شیعہ وہاں سر اٹھائے تو ان کا قتل، بالکل اس نے مارا، چن کے مارا۔ کوفے میں کوئی شیعہ تھا ہی نہیں، اگر کوئی تھا تو گمنام۔ یہ صورتحال تھی کوفے کی جب یزید کو حکومت ملی۔ 20 سال میں جیسا میں نے کہا کہ ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، اب ان کو ذہنوں میں بنو امیہ کا، ان کی چاہنے والے، ٹھیک ہے ہمیں اچھا نہیں لگتے، لیکن ان کے تو نعرے لگانے والے تھے نا، یہ بصرہ، شام اور کوفہ، یہ سارا انہی کا جھنڈا لہراتا تھا، یہاں تک کہ کوئی بندہ امیر شام کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی دنیا گزار گئے۔ اس کے بعد یزید کو بنا گئے۔ اب اس ٹائم پورا عرب، جب جس کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنایا ہے، وہ لوگ سناٹے میں، پریشانی میں، اگرچہ ان کے ماننے والے بھی، صحابہ کرام بھی، ان کے چاہنے والے بھی، لیکن ان کا اتنا خوف اور اتنی دہشت اور اتنا پریشر تھا کہ کوئی بندہ ان کے آگے چوں چرا کرنے والا نہیں۔ جب ہوا کیا کہ جب مدینے بات آئی، پھر ایک مرد مجاہد، ایک انسان اکمل و کامل، حسین ابن علی نے کہا مثل لا یبایع بصرہ، میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ پورے خطہ عرب میں، یعنی یہاں ایران بھی انہی کا ہے، یمن بھی انہی کا ہے، مصر بھی انہی کا ہے، افریقہ بھی انہی کا ہے، ادھر چلے جائے مکہ بھی انہی کا ہے، مدینہ بھی انہی کا ہے، عراق بھی انہی کا ہے، بصرہ بھی انہی کا ہے، ہر جگہ جہاں جہاں آبادی ہے انہی کی حکومت ہے۔ گورنروں کو پیسہ
حتیٰ کا جو کچھ لگائے گا خبردار کوئی یزید کے ساتھ آواز اٹھائے اس کا سر قلم کر دو. ایسے ماحول میں حسین ابن علی کا اٹھنا یہ اس مولا کا ہی کمال ہے. امام حسین مکے گئے, کوفے والوں کو پتا چلا کہ کوئی ایک شخص ہے, لیکن اس نے ہمت تو کی ہے نا بھائی, اتنی بڑی حکومت کو ہمت تو کی ہے نا. تو وہاں سے ایک جماعت جو یہی اب ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ خط لکھنے والے 18,000 خطوط یا صحابہ کرام تھے یا ان کے آگے اولادیں تھی. یہ وہی جماعت تھی جو حضرت ابو بکر کو پسند کرتی تھی, حضرت عمر رضی اللہ پسند کرتی تھی, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو اور معاویہ کو. اب ان کو یزید کے مقابلے پہ حسین ہماری طرح امام کی طرح نہیں بنایا, کہا کہ ایک گڈ پرسن ہے, اچھا پرسن ہے یزید کے مقابلے میں, اس لیے کہ یہ نواسہ رسول ہے, فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے, دوش پیغمبر پہ سوار ہونے والا ہے, زبان رسالت چوٹ کر پروان چڑھنے والا ہے, اس کی اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ جتنے بھی بیان کرے وہ کم ہیں. لیکن وہ ادھر شارب الخمر ہے, یزید عیاشی کرتا ہے, قتل کرتا ہے, جو معلن بالفسق یعنی اعلانیہ ہر گناہ کرتا ہے, توجہ ہے ہر گناہ کرتا ہے. ان دو شخصیات میں اب وہ انہوں نے کہا کہ اگر حسین نے ہمت کی ہے تو ہم کو بھی ان کو بلانا چاہیے, ادھر ہی بلا لیں. سامعین قدر اب ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اور یہ کتاب تاریخ الخلفاء کے مطابق اور دوسری کتابوں کے مطابق حتیٰ کہ شہید انسانیت ہمارے علامہ دکن نے لکھا کہ وہاں پہ شیعہ نہ ہونے کے برابر تھے, اصل انہی کی جماعت تھی, مسلمانوں کی جماعت تھی. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے یزید کے مقابلے پہ حسین بہتر ہے, یزید کے مقابلے پہ حسین بہتر ہے, لہذا حسین کو بلایا جائے. سامعین قدر اب یہ کہنا کہ شیعوں نے خط لکھے ہیں, شیعوں نے بلایا ہے, شیعوں نے حسین کو قتل کیا ہے, تاریخ تو پڑھو. 20 سال امیر شام کی حکومت ہے, 20 سال سے اس کے گورنر کام کر رہے ہیں, 20 سال سے جماعت پیدا ہو گئی ہے. اب وہاں جو کوفے میں جماعت تھی, سنیں, کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ماننے والے, کچھ حضرت عمر کے پیروکار, کوئی حضرت علی کے, کوئی حضرت عثمان کے, کچھ بنو امیہ کے. بنو امیہ کے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ یہ شہر انہی کا, اس پہ انہی کی گورنر رہی. اب وہ جماعت ایک گروپ, ان میں اب جنہوں نے خط لکھے, سارے تو امام حسین کو خط لکھنے والے نہیں تھے, ان میں 18,000 خط لکھے, باقی لاکھوں کی مجمع ہے, کسی کو پتا ہے نہیں پتا. بہرحال ادھر خط لکھے گئے. میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کو بلانے والے عقیدہ وائز انہی کے ماننے والے مسلمانوں کے, حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام نماز میں بسم اللہ اونچی پڑھتے ہیں, اور یہاں رہنے والے نماز اس میں پھر یہ علی کے شیعہ کیسے ہو گئے, پھر اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہو گئے. تو یہ جو تھے یہ صرف مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, یہ پسند کر رہے تھے حسین کو. تو یہ چاہتے تھے حسین اگر ہمت کی ہے تو آئیں, ہم ان کو اپنا کوفے میں یہاں دعوت دیتے. توجہ میرے طرف فرمائیے گا, اگر یہ کوفے والے شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہوتے, پھر کہہ رہا ہوں اگر یہ کوفے والے ہماری طرح ہوتے, 12 امامی ہوتے, اثنا عشری ہوتے, امام حسین نے مکہ جانا ہی نہیں تھا. امام حسین وہاں جاتے جہاں ان کے شیعہ ہیں, جہاں ان کے ماننے والے ہیں. توجہ ہے, امام حسین اگر یہ سارے شیعہ اثنا عشری ہوتے, سارے محبت کرنے والے ہوتے, تو امام حسین کبھی جناب مسلم نقیل کو نہ بھیجتے, خود تشریف لے جاتے. امام حسین بھی جانتے تھے کہ یہ میرے شیعہ نہیں ہیں, یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عمر نے, عبداللہ ابن زبیر نے, ابن عباس نے مکے میں آ کے منتیں کی امام حسین کی کہ آپ عراق نہ جائیے. توجہ ہے آپ لوگوں کے, اس خوف کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا, انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا, وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. امام حسین نے کہا میں جانتا ہوں, لیکن چونکہ خط آئے ہیں, خطوط آئے ہیں, اتنے زیادہ ہیں, جب کوئی قوم بلاتی ہے اگر امام حسین نہ جاتے, انہوں نے کہنا تھا قیامت کے دن کہ ہم نے تو دعوت دی تھی. بھائی اللہ پوچھے گا یزید بیٹھ گیا تھا تو ہم نے بات رہی کی, کہا ہم نے تو دعوت دی تھی. حسین خود مکے میں پناہ لے لی, جیسے عبداللہ ابن زبیر نے لے لی, دوسرے نے لے لی, تیسرے نے لے لی, حسین تو نکلے ہی نہیں. لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ایک شرعی فریضہ جس کو علماء علامہ شہید انسانیت والے نے بھی لکھا, ہمارے اور بھی علامہ نے لکھا کہ یہ حجت تمام کرنے کے لیے جب کوئی قوم بلاتی ہے وہاں جانا ضروری تھا. لیکن امام کی مصلحت تھی کہ امام نہیں گئے کیونکہ ان کو جانتے تھے. توجہ ہے, امام کو وہاں پہ جانے سے یہ امام نے وہ راستے بھی اللہ نے حکمت بنائی, بہرحال وہ الگ بات ہے. یہاں یہ کہنا کہ یہاں پہ یہ سارے شیعہ تھے, یہ علی کے ماننے والے تھے. بھائی علی کے ماننے والے خدا کے بندو, اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آج کا شیعہ نام حسین پہ قتل ہو جاتا ہے, آج کا شیعہ نام حسین پہ گھر جلوا رہا ہے, آج کا شیعہ نام حسین پہ مارا جا رہا ہے, جو شہادت سے لے کر آج تک حسین حسین کرتا رہا ہے.
جنہوں نے حسین کو دیکھا نہیں، ان کے دل میں اتنی محبت ہے تو جن کے سامنے حسین تھا وہ کیسے چھوڑ سکتے؟ ہاں جو وہاں مومن تھے، جب اتنی قوم بلا رہی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ تو ہمارے امام ہیں، وہ آئیں، انہوں نے ساتھ دیا، وہ قاتل ہو گئے، کوفے میں قید ہو گئے ان کو، کیونکہ جیسے لیٹر آیا کہ یزید نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے، یہ تاریخ ہے، تبری نے لکھا کہ میرے شیعوں نے، یعنی میرے وہاں لفظ اس نے یہی لکھا ہے، میری جماعت نے مجھے یہ لکھا ہے کہ وہ مسلم نقیل آئے اور ان کی بیعت ہو رہی، لہٰذا میرے اس خط کے بعد اگر کوئی شیعہ بچے گا کوفے میں تو ذمہ دار ہے، اور کوئی نظر آئے بالکل رات دن نہ دیکھو، ان کو قتل کرو، ان کا گھر جلا دو، ان کو مار دو۔ شیعہ چاہے وہ ہماری طرح اثنا شریع ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، یعنی جو ایک پولیٹکس جماعت جو بلا رہی تھی، اس نے آتے ہی وہ آیا، وہ الگ مسئلہ ہے، اس نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد وہی 18,000 خط لکھنے والے مسلم اکیلے رہ جاتے۔ اگر یہ کلمہ پڑھ ہماری طرح امام ماننے والے شیعہ ہوتے تو مسلم ایسے نہ مارے جاتے۔ توجہ ہے، ہمارے اندر اتنی محبت ہے، اللہ نے اتنی خرچش پیدا کی ہے حسین کے لیے، تو وہ سامنے تھے، یہ وہ تھے جو کہ ایک ہوا کا رخ دے کر، سیاسی ماحول کو دیکھ کر ساتھ دیا۔ پھر جب پریشر بڑھا، جیسے حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کے خلاف حکومت ہوتی ہے پھر وہ اتنا وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بس وہ آپ کو پتا ہے کہ حالات کیا ہو جاتے ہیں، بالکل ایسا ماحول بنا دیا گیا۔ لہٰذا یہ واضح ہو جانا چاہیے، یہ خط لکھنے والے یہ جتنے لوگ تھے، یہ شیعان ابن علی طالب نہیں تھے، یہ ہماری طرح محبت کرنے والے نہیں تھے، یہ ان کو اپنا ایسا امام ماننے والے نہیں تھے، یہ ایک جماعت تھی جو خلفائے راشدین کو ماننا پسند کرتی تھی، اس کے مقابلے پہ انہوں نے حسین کو خط لکھے۔